السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران حکومت کو معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس یعنی کووڈ 19 بحران سے بھی نپٹنا پڑا۔ تو اس وقت ہمارے درمیان رہنما رہنما تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی فرح آغا موجود ہیں۔ آئے ان سے موجودہ سنہری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم فرح آغا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شریک ہونے کی۔ اور میڈم یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انتخابات میں کامیابی کے بعد اصلاحات کے اعلان کے ساتھ ساتھ قوم سے کچھ وعدے بھی کیے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ حکومت ان وعدوں کو عملی جامہ پہنانے میں کہاں تک کامیاب ہو سکی، آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ہمیں 18 کو 2 سال پورے ہوئے، 18 اگست کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان 18 اگست میں تک ہمارے پاس جس حالت میں حکومت پکڑائی گئی، ان قرضوں سے تھوڑا سا ملک کو نکالنا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کبھی اللہ کی طرف سے ڈینگی آ رہا ہے تو کبھی کووڈ 19 آ رہا ہے، اور اس سے تو پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ تو نیچرلی ابھی سب کچھ اتنا ڈسٹرب ہوا یہ 5 6 7 مہینے سے پچھلے، کہ بہت کچھ آپ کو پتا ہے کہ روک دینا پڑا، اور اب جی جی انشاءاللہ سب کچھ نارمل ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم عوام کو نا امید نہیں کریں گے۔ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی، پلس کیونکہ پوری دنیا میں ایک ایسا آپ کے سامنے ایسی ویو آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ کے کام، ہر بزنس رک گیا ہوا تھا۔ تو اب اللہ کا یہ دیکھے سب سے بڑا احسان ہے کہ ان 6 ممالک میں سے پاکستان ایسا ہے جس نے جلدی سروائیو کیا ہے اور کووڈ سے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے نا، کیونکہ ہم لوگ بڑی باہمت قوم ہے اور انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے، اور آپ یقین مانیں کہ میں بالکل بھی اللہ میاں سے نا امید نہیں ہوں، اور میں لوگوں کے ساتھ ہوں کہ ظاہر ہے حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ میرا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اتنے بڑے طوفانوں سے ہماری حکومت لڑ کر جو آ رہی ہے، تو میرا دل کہتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جی جی یہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا فرح، عمران خان گورنمنٹ کو یعنی کہ آپ کی حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، اس میں سب سے پہلے جو تھی وہ معیشت تھا، اس کے بعد احتساب، طرز قربانی اور سفارتکاری جی بالکل، اور آپ کو کے تو حوالے سے مطلب انہوں نے دیکھیں یہ سارا دیکھیں سب کو جو پتا سنہری ہے میں کہ بات کر رہا ہوں یہ کے منشور کا حصہ تھی۔ جی جی، دیکھیں میری بات سنیں، جی جی آپ ماشاءاللہ دیکھیں، آپ لوگ اگر اب ایسی بات کریں گے کہ 2 سال کیا ہوتے ہیں، 30 سال میں کچھ نہیں ہو پایا، تو اب یہ دیکھیں 2 سال میں تو کتنی بڑی مشکلیں آئی ہیں ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ مطلب مجھے لوگوں پہ اتنی ہنسی آتی ہے جب وہ یہ اپوزیشن والے یہ بولتے ہیں کہ خان صاحب بولتے ہیں صبر کرو، ہمت کرو، اور وہ کیا کہ مر جاؤ، جا کے ڈبے میں بند ہو جاؤ اور جا کے گر جاؤ۔ ہر ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو حوصلہ دیتا ہے۔ اپنے گھر کی مثال لے لیں، میرے گھر میں اب جیسے میں ایک عورت ہوں، گھر میں کوئی مسئلہ آئے گا تو ایک دوسرے کو حوصلہ دیا جائے گا، کہ اسے کہا جائے گا بس اب تو کاروبار گیا تو بس بیٹھ جاؤ یا مر جاؤ، ایسے نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا دیکھیں، خود بھی آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ حالات کیا تھے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو اکانومی زیرو تھی، اتنے قرضوں میں ہم لت پت ہوئے ہوئے تھے، تو اب تھوڑا سا تو حوصلہ کریں۔ اور میرا تو خیال یہ ہے بابر بھائی کہ عوام میں ابھی تک جذبہ ہے، ابھی تک حوصلہ ہے، یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کو اتنا پتا ہے کہ میں تو گراس روٹ لیول کی ایک ورکر ہوں، اور میرا 2 سال ہو گئے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈینگی ہوا ہے تو میں لوگوں تک نہ پہنچی ہوئی ہوں، کرونا ہوا ہے تو میں لوگوں تک نہ پہنچی ہوئی ہوں، یا ان کے جتنے بھی مسائل میرے حساب سے تھے
میں ان کو نہ دیکھ رہی ہوں یا ہم کوئی بھاگے ہوں. دیکھیں نا جو گھبراتا ہے بھاگتا ہے ملک چھوڑ کے جاتا ہے سب کچھ لوٹ کے, اس کے لیے تو ہمارے پاس بڑی گنجائشیں ہیں. اور جو بندہ ایک آپ کے لیے وہاں سٹینڈ لیے ہوئے ہے اسی جگہ کھڑا ہوا ہے, ایک کوئی دن بتائیں کہ جو وہ بیچارہ ادھر سے ادھر ہوا ہو اور ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ اس ملک کو اس ساری اس ٹراما سے کیسے نکالا جائے. تو تھوڑا سا دیکھیں نا, اب اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے, اب بارشیں آگے چلیں اسی کی مثال لے لیں تو اب اللہ نہ کرے اب اوپر آسمان پہ جا کے ہماری حکومت نے تو نہیں ڈنڈا ہلایا. سندھ کا حال دیکھے نا, سندھ میں کیا ہماری حکومت تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ تباہی بربادی سندھ میں ہوئی ہے کہ جس کا کپاس کی فصلیں ختم ہو گئی, گندم ختم ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں نا کہ جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں ان سے کوئی یہ بات پوچھے کہ نانا سے شروع ہوئے, ماں سے آئے, بیٹا آ گیا, کیا بنا, کیا کیا. آپ اتنا خزانہ لوٹتے رہے, اتنا کچھ آپ کرپشن کرتے رہے, تو کیا آپ کے دل میں اگر اسی عوام کے لیے ہمدردی ہے ایٹ لیسٹ اپنے صوبے میں تو آپ نہریں بہا دیں نا, ان لوگوں کی مدد کو پہنچے. تو بات اتنی سی ہے بابر بھائی, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ سا انسان ہوں. مجھے اتنا کچھ ایسا نہیں لگا کہ 2 سال میں, تو 2 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے, ہمیں تو بچے کی صورت میں ملا کہ پیدا ہوا بھی ایک چیز ہے, اور اس میں بھی ایسے جیسے ایک بچے میں نا بائی برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, تو پھر اس کو آہستہ آہستہ ایک ماں ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. انفرا آپ کی بات بالکل بجائے مہنگائی کی آپ نے بات کی. اس وقت آپ ٹریولنگ کر رہی ہیں, انشاءاللہ کسی بات آپ سے ہم ڈیٹیل سے انٹرویو لیں گے, اس بات پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ نے مہنگائی کی بات کی تو ایک عام آدمی کو ملکی قرضوں کے خسارے یا کوئی کسی اور حوالے سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ آٹے چینے کی قیمت میں کمی آئے اور روزگار کے مواقع کھلیں. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ایک عام آدمی وہ کیا کرے گا بیچارہ, کیا کہتی ہیں آپ؟ وہ تو بیچارہ بہت میں پھنسا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں اس سے ایگری کر رہی ہوں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں, بہت مشکلات ہو گئی ہیں. لیکن اب پرابلم یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا تو اب جو حالات جا رہے ہیں, جیسے بارشیں ہو رہی ہیں, اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پنجاب کی طرف بارشیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب مہنگائی کا تو اسی چیزوں سے تعلق ہے نا, کہ آسمانی آفات آ رہی ہیں, ان سے آدمی پہلے لڑے گا. آپ بتائیے, آپ جب یہ کووڈ-19 آیا تو ہمارے پاس تو وینٹیلیٹرز ہی نہیں تھے. ارے باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے تھے, آپ سوچے نا کہ اگر چائنا ہماری مدد نہ کرتا, اتنے وینٹیلیٹرز نہ آتے, اتنا کچھ ہمارے پاس نہ آتا تو کیسے بنتا. ہاسپٹلز کی تو کیا حالت تھی جب ہمیں حکومت ملی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ جو آٹا چینی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے مافیا گروپس یہ چھوڑ گئے تھے کہ ان کو ایک بس میں لانے کے لیے 2 سال بہت کم ہے. مجھے اپنی حکومت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی ان سب کا بھی حل نکال لیا جائے گا. اور یقین مانے دن رات, میں تو پنجاب کی بات کروں گی, سی ایم صاحب انہی کاموں پہ لگیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگ اس چیز کو کم کر پائیں اور لوگوں کو ریلیف دے پائیں. اچھا میم, جو ہے نا دیکھیں بات وہ یہ جاتی ہے, اسی پہ میں دوبارہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ملک جو ہے کوئی بھی ملک معاشی اعتبار سے اسٹرانگ ہوگا, یا کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اس ملک کی معیشت پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جب معیشت ہماری وہ اس نیت پہ ہو کہ عام بندہ فکر اور فاقوں پہ آ جائے تو وہاں کیا ہوگا, جب تک ہماری جو جی ڈی پی کا ریشو ہے وہ پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ کیا, اس کو کیسے کمپیریزن کریں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کے سامنے اکانومی زیرو تھی, مطلب بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں خود ان میٹنگز میں تھی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھے. وینٹیلیٹر آپ سمجھتے ہیں نا, جی زیرو تھا, سب بٹ کچھ ختم تھا. تو نیچرلی دیکھیں سارے اداروں میں کوئی 18-19 گریڈ کے تو لوگ تو چند ہی ہوتے ہیں نا, باقی تو بےچارا نیچے سے سارا طبقہ جا رہا ہوتا ہے. تو ان ساروں کو دوبارہ اب دیکھیں, کسی حکومت نے کیا 12-12 ہزار روپیہ دیا تھا لوگوں کو؟
اب جھوٹ بولتے, اب جھوٹ کا تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ نہیں ملا. ابھی تک سٹل وہ اسکیم جاری ہے کہ جن کو نہیں مل سکے یا ان کے تھمس کا یا ان کے کوئی آئی ڈی کارڈز کا مسئلہ تھا, ان کو ابھی تک ہے کہ ملے گا. ٹھیک ہے, اور ابھی تک مل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری وہ ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں, ہم لوگ اتنی زیادہ اچھی ڈیلز لے کر آ رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. کسی کو دیکھیں اگر نوکری نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے اتنی آسانی, سود سے پاک اسے رکشہ دے دیا جائے, کوئی ایسی اس کو چیز اس کے حساب سے کھول دی جائے تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے, نہ کہ خالی لیپ ٹاپ دے دے کے تو بس بن جائیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا. کیونکہ آپ کی بات بالکل 110% ٹھیک ہے. اس وقت بیسک نیڈ یہ ہے کہ آپ کے گھر کا چولہا کیسے جلے, آپ کے گھر کے خرچے کیسے پورے, اور اسی پہ ہم لوگ ورک کریں. اور انشاءاللہ جب آپ مجھے نیکسٹ بلائیں گے تو میں آپ کو بہت ساری اچھی باتیں بھی بتاؤں گی جو ہم کر رہے ہیں آگے. بابر بھائی, صحیح بولا. ہاں جی, خان صاحب نے دعوے کیے تھے تو لوگوں کو سب کچھ مہنگا ہو گیا. میں نے کہا تم یہ دیکھو, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال میں تو کما کے دینے نہیں لاگ پڑتا, یہ لوگ سارے خزانے خالی کر کے دے گئے تھے. تو ابا